السلام علیکم۔ اردو کے آنگن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور انوکھی کہانی جس کا نام ہے میٹھے جوتے، اور اس کی مصنفہ ہے عصمت چغتائی۔ یہ کہانی جو ہے ایک بھائی کی بہن سے شرارت کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ ننھے بھائی بالکل ننھے نہیں، سب سے زیادہ قداور اور سوائے آپا کے سب سے بڑے ہیں۔ ننھے بھائی آئے دن نت نئے طریقوں سے ہم کو الو بنایا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، چمڑا کھاؤ گی؟ ہم نے کہا، نہیں تو ہم تو چمڑا نہیں کھاتے۔ مت کھاؤ، یہ کہہ کر چمڑے کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ اب تو ہم بڑے چکرائے، ڈرتے ڈرتے ذرا سا چمڑا لے کر ہم نے زبان لگائی۔ ارے واہ، کیا مزیدار چمڑا تھا، کھٹا میٹھا۔ پھر ہم نے کہا، کہاں سے لائے تھے ننھے بھائی؟ ننھے بھائی نے بتایا، ہمارا جوتا پرانا ہو گیا تھا، وہی کاٹ ڈالا۔ جھٹ ہم نے اپنا جوتا چکھنے کی کوشش کی۔ اخ تھو، توبہ، مارے سڑان کے ناک اڑ گئی۔ ارے بے وقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے جوتے کا چمڑا اچھا نہیں ہے اور یہ ہے بھی بڑا گندا۔ آپا کی جو نئی گرگابی ہے نا، اسے کاٹو تو اندر سے میٹھا میٹھا چمڑا نکلے گا۔ ننھے بھائی نے ہمیں رائے دی، اور بس اس دن سے ہم نے گرگابی کو گلاب جامن سمجھ کر تاڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ عید کا دن تھا۔ آپا اپنی حسین اور معجبی گرگابی پہنے پائچے پھڑکاتی سوئیاں بانٹ رہی تھیں۔ آپا ظہر کی نماز پڑھنے جوں ہی کھڑی ہوئی، ننھے بھائی نے ہمیں اشارہ کیا، اب موقع ہے، آپا نیت نہیں توڑ سکیں گی۔ مگر کانٹے کاہے سے؟ ہم نے پوچھا۔ آپا کی صندوقچی میں سے سلما ستارہ کاٹنے کی قینچی نکال لاؤ۔ ہم نے جوں ہی گرگابی کا بھورا ملائم چمڑا کاٹ کر اپنے منہ میں رکھا، ہمارے سر پر 200 چپلیں جھپٹ پڑی۔ پہلے تو آپا نے ہماری اچھی طرح خبر لی، پھر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہے؟ کھا رہے ہیں، ہم نے نہایت مسکین صورت بنا کر بتایا۔ یہ کہنا تھا کہ سارا گھر ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ ہماری تکہ بوٹی ہو رہی تھی کہ ابا میاں آ گئے۔ مجسٹریٹ تھے، فوراً مقدمہ مع مجرمہ اور مقتول گرگابی کے روتی پیٹتی آپا نے پیش کیا۔ ابا میاں حیران رہ گئے، اور ادھر ننھے بھائی مارے ہنسی کے قلابازیاں کھا رہے تھے۔ ابا میاں نہایت غمگین آواز میں بولے، سچ بتاؤ، جوتا کھا رہی تھیں؟ ہاں، ہم نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ کیوں؟ میٹھا ہوتا ہے۔ جوتا میٹھا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم پھر ریکے۔ یہ کیا بک رہی ہے بیگم؟ انہوں نے فکر مند ہو کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں بھی سوڑنے لگیں۔ یا خدا، ایک تو لڑکی ذات، دوسرے جوتے کھانے کا چسکا پڑ گیا تو کون قبولے گا؟ ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ سچی بھائی چمڑا بہت میٹھا ہوتا ہے، ننھے بھائی نے ہمیں ایک دن کھلایا تھا، مگر کون سنتا ہے۔ جھوٹی ہے، ننھے بھائی صاف مکر گئے۔ مگر دنوں تک یہ معمہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ خود ہماری عقل گم تھی کہ یہ ننھے بھائی کے جوتے کا چمڑا کیسا تھا جو اتنا لذیذ تھا۔ اور پھر ایک دن خالہ بھی بریلی سے آئیں، بخچہ کھول کر انہوں نے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا، سب کو بانٹا، سب نے مزے مزے سے کھایا۔ پھر ہم کبھی انہیں دیکھتے، کبھی چمڑے کے ٹکڑے کو۔ تب معلوم ہوا کہ جسے ہم چمڑا سمجھ رہے تھے وہ آم رس تھا، اور کسی ظالم نے آم کے رس کو سکھا کر لال چمڑے کی شکل کی ناہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، اور اس کہانی میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ایسی شرارت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو کمنٹس میں جو ہے آپ مجھے ضرور بتائیں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔
اور چینل کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔